یہ سورۃ الحدید ہے نا جی، پارہ نمبر 27 میں سورت نمبر ہے 57، اس کی جو یہ آیت نمبر 22 اور 23، اس پہ آپ سمجھ لیں ایپیکس ہے قرآن حکیم میں جو تکلیف انسان پہ آتی ہیں، اس سے کوئی عظیم آیات نہیں ہے اس ٹاپک کے اوپر۔ ما اصاب من مصیبت فی الارض، کوئی بھی مصیبت ایسی نہیں ہے جو زمین پر آئے، یعنی جو اجتماعی تکلیف آتی ہیں، زلزلے کی فارم میں، سیلاب کی فارم میں، وبائی امراض کی شکل میں، جنگوں کی شکل میں، ولا فی انفسکم، اور نہ تمہاری جانوں میں کوئی تکلیف آتی ہے، یعنی کسی انڈیویجول کو کوئی تکلیف ہوئی، کسی کو بلڈ کینسر ہو گیا، کسی کے گردے فیل ہو گئے، کسی کو ہارٹ اٹیک ہو گیا، کسی کی آنکھ ضائع ہو گئی، کسی کی ٹانگیں ضائع ہو گئی ایکسیڈنٹ میں، تو چاہے اجتماعی تکلیف ہو یا انڈیویجول کی، الا فی کتاب من قبل ان نبرأها، مگر یہ کہ وہ ہم نے لوح محفوظ میں پہلے ہی لکھ لیا ہے اس سے قبل کہ وہ تکلیف ہم کسی کو بھیجیں، تو بات ختم ہوگی نا۔ اور لوگ کہتے ہیں جی وہ ماں باپ کے گناہوں کی سزا جو ہے اولاد کو بھگتنی پڑتی، یہ کلمات کفر ہے، ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ مکافات عمل بھی ہے تو اسی انسان کو بھگتنا ہے جس نے کام ڈالا ہے، چاہے وہ دنیا میں بھگت لے ہمارے پولیٹیشنز کی طرح، چاہے آخرت میں جا کے بھگتنا اسی نے، اولاد کو نہیں سزا ملتی۔ قرآن کا واضح فتویٰ ہے بے شمار جگہ، لا تزر وازرۃ وزر اخرى، کوئی جان کسی دوسری جان کا بوجھ نہیں اٹھائے، ورنہ جناب ابو جہل کا بیٹا اکرمہ صحابی تو نہ ہوتا، اور یہ وہ اکرمہ ہے جو فتح مکہ کے دن بھی لڑنے کے لیے باہر آ گیا تھا، اور اللہ نے قسمت میں ہدایت لکھی تھی، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا۔ وہ سنن نسائی میں ڈیٹیل حدیث آتی ہے، جب وہ سمندری سفر پہ گیا اور کشتی جو ہے پھنس گئی بھنور میں، تو سب لوگ اللہ کو پکارنا شروع ہو گئے، تو اس نے کہا کہ یہاں ہم اپنے بتوں کو کیوں نہیں، اپنے بزرگان دین کو ہم کیوں نہیں، بابوں کو کیوں نہیں پکار رہے؟ ان کا ادھر تو بابے تو شاہی کوئی نہیں، کہتے تھے اللہ کو منگیا جاتا ہے، تو انہوں نے ادھر ہی نیت کی کہ اللہ اگر تو نے مجھے بچا لیا نا تو میں تیرے نبی کے ہاتھوں میں ہاتھ دے دوں، اور اللہ نے بچا لیا چھپتے چھپاتے، حالانکہ قتل کے فتوے نکلے ہوئے تھے، یہاں تک کہ غلاف کعبہ میں بھی چھپے انہیں مارنے تھے، چھپتے چھپاتے حضور کے پاس چلے گئے، حضور کی شفقت قبول کر لی، آلموسٹ انہوں نے محض 3 سال کی زندگی مزید گزاری ہے، جنگ یرموک میں شہید ہو گئے رومن امپائر کے خلاف لڑتا ہے۔ اکرمہ بن ابی جہل، باپ امت کا فرعون اور بیٹا صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام۔ تو اللہ تعالیٰ مانتا ہے تکلیف ہم نے پہلے ہی لکھ لی ہوئی ہے جو پہنچنی ہے، ان ذالک علی اللہ یسیر، بے شک یہ اللہ کے لیے بہت آسان ہے۔ کسی کو یہ ٹینشن ہو سکتی ہے کہ یہ کیسے ہو گیا کہ اللہ کو پہلے ہی پتہ چل گیا، اتنے ساری مخلوقات کا ڈیٹا اللہ کے لیے مشکل، لکی لا تأسوا علی ما فاتکم، یہ اس لیے ہم نے کیا کہ تم کف افسوس مت ملو اس پر جو تم سے جاتا رہا، ولا تفرحوا بما آتاکم، اور مت شیخی بگاڑو جو تمہیں مل جائے، جو تمہیں ملا اس میں شیخی نہ بگاڑو، وہ بھی اللہ کی مرضی سے ملا، اگر چھن گیا تو اللہ کی مرضی سے، اللہ کسی کو دے کے آزماتا ہے، کسی سے لے کر آزماتا ہے، واللہ لا يحب كل مختال فخور، اور اللہ تعالیٰ کو جو شیخی بگاڑنے والے لوگ ہیں یہ ہرگز پسند۔ یہ ہے اسلام کا فلسفہ۔ دنیا میں اگر ناکامی کا منہ دیکھا بھی تو آخرت کی کامیابیاں تو مقدر ہیں۔ دنیا میں بظاہر اگر ناکامی دیکھی جائے دنیاوی اعتبار سے تو حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کو کتنی تکلیف اٹھانی پڑی۔ لوگ تو محاورتاً بولتے ہیں نا، دنیا میں سب سے بھاری چیز ایک باپ کے کندھے پر جوان بیٹے کی لاش ہے، تو حسین ابن علی نے تو اپنے کئی بیٹوں کی اور اولاد کی اور رشتہ داروں کی لاشیں اٹھائی ہیں، تو وہ ناکام تو نہیں ہوئے۔ اور آخر میں ان وائزین کو بھی بعض و نصیحت کروں گا جنہوں نے اسلام کی یہ پکچر لوگوں کو پیش کی ہے کہ جو اسلام پہ چلے گا نا تو وہ بڑی خوشحال زندگی گزارے گا، ایسے نہیں ہوتا، یہ غلط آپ چیز پریزنٹ کر رہے ہیں۔ اگر ایسا ہوتا تو نبی علیہ السلام کو خوشحال زندگی مل جاتی، آپ کے ساتھیوں کو مل جاتی، آپ کے اہل بیت کو ملتی، ایسے تو نہیں ہوتا۔ اللہ نے آزمانا ہے، وہ جو کہا گیا نا فی الدنیا حسنہ، اس سے مراد ہے کہ دنیا میں اگر کوئی تکلیف بھی آئے گی نا تو اللہ کے لیے انسان برداشت کرے، یہ نہیں ہونا کہ تکلیف نہ آئے۔ اگر ایسا ہے تو کہیں پھر گاڑ بڑھ ہے۔ ہاں
नूह अलैहिस्सलाम के इज्तिमा में हो 80 बंदे और रायविंड में हो 16 लाख, मुल्तान में हो 20 लाख, तो कहीं तो गड़बड़ है ना।